کتنے سوال ہو گئے بس اتنا جی؟ یہ 4 سوال ہے. اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کمپنی بھاگ گئی تو یعنی یہ فراڈ کے ساتھ ہی میچ ہوتا ہے. اسی میں یہ 14 سوال بھی ایڈ کر لیں کہ بھائی یہ بھاگ گئی، اس بات کی کیا گارنٹی ہے کل ہو نہ ہو. ٹھیک ہے، تو بھاگ جانے والی بات. دوسرا سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا پیسہ آپ جو ہے وہ کفار کی جیب میں ڈالیں اور پھر یہی پیسہ کل مسلمانوں کے خلاف استعمال بھی ہوتا ہے. یہ سوال بہت زیادہ سننے میں آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 5واں سوال آ گیا. چھٹا سوال گھڑی 50 روپے کی ہے، آپ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور دیتے ہیں 5000 روپے کی. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ بھی لکھ لیں. 6 ہو گئے. اب اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو مجھے دے دیں، میں کوشش کروں گا بات کرنے کی. جی وداؤٹ مائک بات کر لیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے. میں بہت تھوڑے سے ٹائم میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں، ان سے فتوے کے لیے جو ہے وہ ملاقات میں نے بھی کی اور انہوں نے پڑھا، سسٹم کو اسٹڈی کیا، بڑے کوشچن ہم سے کیے اور انہوں نے پورے سسٹم کو سمجھ لیا. اور سمجھنے کے بعد انہوں نے فتوا بھی دے دیا کہ جی درست ہے. اس کی مثال میں آپ کو یہ دوں گا کہ مثال کے طور پہ آپ لاہور میں رہتے ہیں. سر آپ کا گڈ ڈے. فیصل بھائی کہاں رہتے ہیں لاہور میں؟ جی اسلام پورہ میں. فیصل بھائی اسلام پورہ میں رہتے ہیں اور میں یہ مجھے بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں ان کے محلے میں ایک گھر لے لیتا ہوں اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ظفر بھائی اسلام پورہ میں رہ رہے ہیں. اور فیصل بھائی کے پاس آ کر ایک آدمی آتا ہے، السلام علیکم فیصل بھائی ظفر رانا کے بارے میں بتائیں کیسے آدمی ہے، کیا کہو گے؟ اندر والی بات نہیں کرنا، رسمن جو ہم کہہ رہے ہیں یہ یقیناً کہیں گے کہ جی بہت اچھے آدمی ہیں. ایک کو اگر انہوں نے بات کہہ دی پھر دوسرا پہنچ جائے، پھر تیسرا پہنچ جائے اور اسی اسپیڈ سے روزانہ 100-200 لوگ ان کے گھر کے آنے لگ جائیں. ٹھک ٹھک السلام علیکم فیصل بھائی ظفر رانا کیسا آدمی ہے. تو پھر کیا حال کیا ہوگا ان کا؟ پھر تھوڑے دن بعد یہ اپنے گیٹ پہ لکھ کے لگا دیں گے میرا ظفر رانا سے کوئی تعلق نہیں. یہی حال ہم نے بیچارے علماء اکرام کا بھی کیا اور یہی حال ہم نے دیگر ڈپارٹمنٹس کا بھی کیا جس میں ACCP بھی آتا ہے اور بہت سارے ادارے آتے ہیں، ناروے ایمبیسی آتی ہے. تو ہمارے یہاں تو میں نے کہا نا بے اولادوں کے ہو گئی اولاد پیدا. اب وہ مفتی صاحب نے بیچارے بڑے ضعیف آدمی ہیں اور سارا پاکستان انہیں جانتا ہے، بڑے جیت علماء ہیں. انہوں نے فتوا تو دے دیا اور فتوا دینے کے بعد پھر جب ان کی فون کال آئی انہوں نے کہا حضرت اس عمر میں مجھ سے کیا گناہ کبیرہ ہو گیا، کیا لکھوا کے لے گئے آپ مجھ سے. اتنے لوگ مجھ سے پوچھنے آتے ہیں، میرے کو کہیں کسی دعوت میں بھی جاتا ہوں کہتا ہے السلام علیکم حضرت یہ آپ نے دیا ہے؟ ہاں بھائی میں نے دیا ہے. تو وہاں پر یہ حالت ہو جاتی ہے جیت علماء کی. اس لیے ہم شارٹ جو ہے وہ شارٹ کٹ میں بات ختم نہیں کرتے کہ جی فلاں علماء کا فتوا ہے. تو فتوا موجود ہے، ٹھیک ہے، فتوے میں انشاءاللہ ہم ضرور بات کریں گے. اور میں آخری بات پوچھ رہا ہوں پھر میں چلا جاؤں گا. کوئی سوال 1 2 اور 3؟ اب کوئی سوال نہیں ہوگا ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اب اور تھوڑا سا ٹائم ہے اور 7 سوال ہم نے لے لیے ہیں تو ہم 1 بائی 1 نہیں. ٹھیک ہے، مجھے زیادہ مزہ آتا. سوال نمبر 1، یہ پہلا سوال تھا، سیل کلوز کیسے کی جائے. دیکھیں یہ جو 5 یوپی کیا ہلو ٹھیک 5 ڈیوٹی جو آپ کو فورن بھائی نے بتائی اس میں لاسٹ ڈیوٹی جونیئر کی ہے سیل کلوز کرنا. سر جب لوہا گرم ہوتا ہے اگر آپ اسے اس وقت شیپ نہ دیں تو پھر بعد میں وہ کنورٹ نہیں ہوتا. اور ایک بڑی وجہ ہوتی کیا ہے سیل کلوز نہ ہونے کی؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے، یہ مسئلہ پریزنٹیشن کا نہیں ہے. سر آپ سن رہے ہیں نا، آپ نے سوال کیا نا، یہ مسئلہ پریزنٹیشن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہماری پرسنالٹی میں کچھ چیزوں کی کمی ہونے کی وجہ سے پیش آتا ہے. ہمارا شاید وہ نالج نہیں ہوتا، ہمارا وہ کانفیڈنس نہیں ہوتا. جیسے بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں پروڈکٹ جب ملتی ہے تو اس کے ساتھ رسید نہیں ملتی، جبکہ جب آپ کوئی پروڈکٹ ریسیو کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے کہ آپ اسے یس نو کر سکتے ہیں. اگر آپ کو پروڈکٹ نہیں ملی ہے تو آپ ویب سائٹ پہ نو کر سکتے ہیں کہ جی مجھے پروڈکٹ نہیں ملی. اگر آپ جب ریسیو کر لیتے ہیں تو آپ اسے یس بھی کر سکتے ہیں. مگر کبھی ہم ویب سائٹ وزٹ ہی نہیں کرتے.
ہم تو بس نہ ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں نہ لوگوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ کو اسٹڈی کریں. تو پلیز آپ تمام لوگ ویب سائٹس کو ضرور اسٹڈی کریں. ویب سائٹس کے FAQs کے پرنٹ نکالیں, اسے اسٹڈی کریں. ویب سائٹ کو اتنا ضرور سمجھ لیں کہ آپ کو بیسک تمام سوالوں کے جواب آتے ہیں. اب یہ نالج آپ کو حاصل کرنی ہوگی. جیسے میرے بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں لوگ نیرو مائنڈیڈ ہیں. اب اس کا علاج کوئی نہیں ہے. یہ تو ہم ساری قوم کا بڑا مسئلہ ہے کہ جو چاہتا ہے ہمیں جس ڈائریکشن پہ چاہتا ہے گھما دیتا ہے اور بڑی آسانی سے ڈن کر لیتا ہے. سیلف کلوزنگ ایک پراپر ایک جاب ہے. ایک اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوتا ہے. آپ جب کبھی کسی کو فالو اپ کریں تو بیسٹ وے ہے کہ آپ 24 آورس کے اندر اندر فالو اپ کریں. 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ کی اور اس دوست کی اگلی میٹنگ ہونا چاہیے. اب جب آپ اسے میٹنگ کرنے بیٹھے تو اب آپ کو سیل کلوز کرنا ہے. مجھ سے جب کبھی کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ جناب سیل کلوز نہیں ہوتی, تو میں اسے کہتا ہوں کہ میرے بھائی آپ چیک کریں کہیں آپ کے اپنے ویژن میں کوئی پرابلم ہوگی, اور کوئی پرابلم نہیں ہوتی. یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کے لیے 5-6 ہزار روپے ارینج کرنا بڑا مشکل ہے. آپ بتائیے, آپ ایسے کسی بھی آدمی سے بات کریں اور اسے آپ آفر کریں کہ جناب دبئی میں ایک جاب مل رہی ہے, کنفرم پاکستانی 50,000 روپے ملیں گے, جاب بڑی کنفرم ہے. مگر یار تم غریب آدمی ہو, تم تو 50,000 افورڈ نہیں کر سکتے. کیا خیال ہے, وہ کیا کہے گا؟ تو آپ سے کہے گا سر ٹھہریے, دینے کا ہے. اگر اس کو یہ شیور ہے, آپ پر یقین ہے کہ یہ بندہ یہ کام کرا دے گا, سر وہ اگلے دن 50,000 روپے لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. ایسا ہی ہے نا؟ کیوں؟ اسے نظر کیا آ رہا ہے اس کے پیچھے؟ اسے نظر آ رہا ہے کہ یہ 50,000 روپے دینے کے بعد میں ماہانہ 40-50,000 روپے کما لوں گا. شاید ہم اسے یہ دکھا نہیں پاتے کہ ہم جو اسے اپرچونٹی دے رہے ہیں وہ کیا ہے. یہ اپرچونٹی ہم اسے ڈلیور نہیں کر پاتے کہ آپ کما سکتے ہیں روزانہ 36,000 روپے, ماہانہ 11 لاکھ روپے. یہ ہم نہیں دکھا پاتے. ہم بلکہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم انٹری لے لیں. ہم شاید اس کے ویژن پہ بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم اسے ریئلائز نہیں کرا رہے ہوتے کہ میں تمہیں دے کیا رہا ہوں. اگر ہم اس کو یہ ٹھیک ریئلائز کرا دیں تو سر ایسا ہو نہیں سکتا کہ سیل کلوز نہ ہو. کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ اگر بھون پرسن سے بھی کہا جائے کہ 50,000 کا خرچہ ہے اور وہاں جا کے شیخ کے اونٹ کو پانی پلانا پڑے گا, بولے گا پلاؤں گا, سارے کام کرنے کے لیے وہ ریڈی ہو جائے گا. الحمدللہ ہماری ٹریولنگ بہت ہوتی ہے باہر, تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے بھائی بیچارے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں صرف تھوڑے سے پیسوں کے لیے, مگر شاید ہم انہیں یہ حقیقت دکھا نہیں پاتے. اور یہ اب کوئی خوابی باتیں نہیں ہیں. پاکستان میں بے شمار لوگ ہیں جو الحمدللہ اس ارننگ کو انجوائے کر رہے ہیں, اور بہت سارے لوگوں میں ایک چھوٹا سا آدمی میں بھی ہوں. تو آپ کے سامنے پاکستان میں ایسے پریکٹیکل لوگ موجود ہیں جو اس ارننگ کو انجوائے کر رہے ہیں, مگر ہم اسے پراپر ڈلیور نہیں کر پاتے. ہم اسے دکھاتے نہیں ہیں کہ تم بھی یہ لے سکتے ہو. اگر ہم اسے یہ دکھانے میں کامیاب ہو جائیں تو انٹری کروانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. انٹری تو وہ خود کرے گا, ہاتھ جوڑ کے کرے گا, مگر ہم اس کو تھوڑا سا اس لیول پہ لا نہیں پاتے. اس کے لیے ہمیں اپنی تھوڑی سی نالج, تھوڑا سا کانفیڈنس بڑھانے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتا ہے. ہم اس کی پریکٹس کرتے رہیں گے, ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ ہم بہت اچھی سیل کلوز کریں گے. مجھے امید ہے کہ میں نے آپ کے سوال کا جواب درست انداز میں دینے کی کوشش کی. سوال سیکنڈ کیا تھا جی؟ اس کو ہم آخر میں لیں گے, اس کے بعد پھر مجھے مولوی چھوڑیں گے.